بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم غشاوة ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ کافر ہو چکے برابر ہے ان کو تو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں. مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. بے شک جو لوگ خلاصہ اور تصویر میرے چینل فضیلت اور استغفار میں کو سبسکرائب لازمی کریں اور شیئر لازمی کریں. اللہ تعالیٰ کا شہادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شہادہ میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو. خلاصہ و تفسیر بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہیں ان کے حق میں خواہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہ لائیں گے. یہ بات ان کافروں کے متعلق ہے جن کے نسبت خدا تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ان کا خاتمہ کفر بھرا ہوا ہے. عام کافر مراد میں ان میں بہت سے لوگ بعد میں مسلمان ہو گئے. بند کر دیا ہے بند لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سزا بری ہے. معرفہ مسائل خلاصہ مضمون معرفت سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیتوں میں قرآن کریم کا خطاب ہدایت اور شک و شبہ سے بلا تر ہونا بیان کرنے کے بعد ان خوش نصیب لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے اس خطاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھایا، جن کو قرآن کی اصلاح میں مومنین اور متقین کا لقب دیا گیا ہے. اور ان حضرات کی مخصوص صفات و علامات بھی بیان کی گئی. ان کے بعد 15 آیتوں میں لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہیں کیا بلکہ انکار و انار سے پیش آئے. پھر ان لوگوں میں 2 گروہ وہ تھے. ایک وہ جنہوں نے کھل کر انکار و مخالفت کا راستہ اختیار کیا جن کو قرآن کی اصلاح میں کافر کہا گیا ہے. دوسرے وہ لوگ جو اپنے اخلاقی پسے اور دنیا کی ذلیل و ابراز کی بنا پر یہ جرات بھی نہ کر سکے کہ اپنے ضمیر کی آواز اور دلی عقیدے کو صاف طور پر ظاہر کر دیتے بلکہ دھوکہ اور فریب کی راہ اختیار کی. مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور قرآن اور اس کے ہدایت کو مانتے ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، اور دلوں میں ان کے کفر انکار تھا. کفار کے مجلس میں جا کر یہ کہتے کہ ہم تمہارے عقیدے پر تمہارے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کے راز معلوم کرنے کے لیے ہم ان سے ملتے ہیں. اس گروہ کا نام قرآن کے اسلامی منافق ہے. یہ 15 آیتیں ہیں جو قرآن کو ماننے اور والوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں. ان میں سے مذکورہ 2 آیتوں میں اپنے کافروں کا ذکر ہے اور آگے 3 آیتوں میں منافقین کا ذکر اور ان کے متعلقہ حالات و علامات اور ان کا انجام مذکور ہے. ان تمام آیات کی تفسیر پہ یکجائی نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں سورہ بقرہ کے ابتدائی 30 آیتوں میں ایک طرف تو چشمہ ہدایت کا بتا دیا کہ وہ قرآن ہے اور دوسری طرف تمام قوم علم کو اسی ہدایت کے قبول یا انکار کے معیار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دی. ایک ہدایت یافتہ جن کو مومنین اور متقین کہا جاتا ہے اور دوسرے ہدایت
سے انحراف و انکار کرنے والے جن کو کافر یا منافق کہا جاتا ہے. پہلی قسم وہ ہے جن کا راستہ صراط الذین انعمت علیہم میں مختلف کیا گیا ہے، اور دوسری قسم وہ ہے جن کا راستہ سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں پناہ مانگی گئی ہے. قرآن کریم کی ابتدائی تعلیم سے ایک اصولی مسئلہ یہ بھی نکل آیا کہ اقوام عالم کے حصوں یا گروہوں میں ایسی تقسیم جو اصول پر اثر انداز ہو سکے وہ صرف اصول و نظریات ہیں کے اعتبار سے ہو سکتی ہے. نسب وطن، زبان، رنگ اور جغرافیائی حالات ایسی چیزیں نہیں جن کے اشتراک یا اختلاف سے قوموں کے ٹکڑے کیے جا سکیں. قرآن کریم کا اس بارے میں واضح فیصلہ بھی سورہ تغابن میں مذکور ہے. خلقکم فمنکم کافر منکم مؤمن، یعنی اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا، پھر کچھ لوگ تم میں سے مومن اور کچھ کافر ہوں گے. مذکورہ صدر دو آیتوں میں حق تعالیٰ نے ان کافروں کا ذکر فرمایا جو کفر و انکار میں ضد و عناد تک پہنچ گئے تھے، اور اس کی ضد کی وجہ سے وہ کسی حق کو سننے اور روشن دلیل کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہ تھے. ایسے لوگوں کے بارے میں سنت اللہ یہی ہے کہ ان کو ایک سزا اسی جہان میں نقد دی جاتی ہے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. کانوں آنکھوں کو حق کو صدق کے قبول کرنے سے بند کر دیا جاتا ہے. ان کا حال حق کو صدق کے بارے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ گویا یا ان کو سمجھنے کی عقل نہ، دیکھنے کے لیے آنکھیں، نہ سننے کے لیے کان. آخری آیت میں ایسے لوگوں کا عذاب عظیم میں مبتلا ہونا ذکر کیا ہے. کفر کی دلیل کفر کے لفظی معنی چھپانے کے ہیں. ناشکری کو بھی کفر اس لیے کہتے ہیں کہ محسن کے احسان کو چھپانا ہے. اصلاح شریعت میں جن چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے ان میں سے کسی چیز کے انکار کرنا کفر ہے. مثلا ایمان کا خلاصہ یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف لائے ہیں اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے. ان سب چیزوں کو دل سے تصدیق کرنا اور سمجھنا، اور اس لیے درشک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا. انذار کے معنی لفظ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے اس لیے کہتے ہیں کہ مثلا ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کا ثبوت قطعی اور یقینی ہے، ان سب چیزوں کے دل سے تصدیق کرنا اور حق سمجھنا. اس لیے جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں سے جن کا ثبوت یقینی اور قطعی ہے کسی ایک کو بھی حق نہ سمجھے اور اس کی تصدیق نہ کرے وہ کافر کہلائے گا. انذار کے معنی لفظ انذار ایسی خبر دینا جس سے خوف پیدا ہو، جیسا کہ ابشار ایسی خبر دینے کو کہتے ہیں جس سے سرور پیدا ہو. اردو زبان میں اس کا ترجمہ ڈرانے سے کیا جاتا ہے مگر در حقیقت
کر ڈرانے کو انذار نہیں کرتے، بلکہ ایسا ڈرانا جو شفقت اور رحمت کی بنا پر ہو، جیسے اولاد کو آگ سے، سانپ، بچھو اور درندوں سے ڈرایا جاتا ہے۔ اس لیے جو ڈاکو، چور، ظالم کسی انسان کو ڈراتے ہیں، اس کو انذار اور ان لوگوں کو نذیر نہیں کہا جاتا۔ انبیاء علیہم السلام کو خصوصیت سے نذیر کا لقب کیا جاتا ہے کہ وہ از راہ شفقت آئندہ آنے والے مصائب سے ڈراتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے لیے اس لفظ کو اختیار کرنے میں اس کی ہدایت ہے کہ مسلح مبلغ کے لیے ضروری ہے کہ مخاطب کی خیر خواہی کے ساتھ ہمدردی سے گفتگو کرے، محض ایک کلمہ پہنچا دینا مقصد نہ ہو۔ اس آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتلایا گیا ہے کہ وہ ضدی اور محض کفار جو حقیقت کو پہچاننے کے باوجود کفر و انکار پر جمع ہوئے ہیں، یا اپنے تکبر اور پذیرائی کی بنا پر کسی حق بات کو سننے اور روشن دلائل کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کی اصلاح اور ایمان کے متعلق جو آپ کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے مؤثر ثبوت نہ ہوگی، بلکہ ان کا کوشش کرنا اور نہ کرنا ان کے حق میں برابر ہے۔ اس کی وجہ اگلی آیت بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے تھے وہ سب بند ہیں، اس لیے ان سے صلح کی توقع رکھنا دوسری ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر سے کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگانے کا مطلب ہے کہ ان میں قبول حق کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ان کی اس حالت کو دلوں اور کانوں پر مہر کرنے سے تعبیر فرمایا ہے، مگر آنکھوں کے لیے مہر کی بجائے پردہ پڑنے کا ذکر کیا گیا۔ اس میں حکمت یہی ہے کہ دلوں میں ہونے والے کوئی مضمون یا کوئی فکر و خیال کسی ایک سمت میں نہیں آتا، ہر طرف سے آ سکتا ہے۔ اسی طرح کانوں میں پہنچنے والی آواز پھر بھی ہر سمت اور ہر جہت سے آ سکتی ہے۔ ان کی بندش جب یہ ہو سکتی ہے ان پر مہر کر دی جائے، بخلاف آنکھوں کے ان کا ادراک صرف ایک سمت یعنی سامنے سے ہو سکتا ہے، اور جب سامنے پردہ پڑ جائے تو آنکھوں کا ادراک ختم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی دنیاوی سزا، سلب اور تخفیف۔ ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، مگر بعض گناہوں کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتے ہیں، اصلاح حال کی تخفیف سلب ہو جاتی ہے۔ انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنے نافرمانیوں اور گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کی برائی کا احساس بھی اس کے دل سے جاتا رہتا ہے کہ ایسے حالات کے متعلق بعض بزرگوں کا اشارہ ہے کہ ان من جزاء السیئات بعدها وإن من جزاء الحسنات الحسنات بعدها، یعنی گناہ کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچ لیتا ہے، جس طرح نیکی کا نقد بدلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ لیتی ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے،
اور جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ آتا انسان کو ناگوار نظر آتا، پہلے نقطہ گناہ سے بھی انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے گناہ سے توبہ نہ کیا اور دوسرا گناہ کر لیا، ایک دوسرا نقطہ سیاہ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ سیاہی سارے طور پر محیط ہو جاتی ہے۔ اور اب اس کا حال ہو جاتا ہے، اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ وہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھتا ہے اور بری چیز کو برا۔ غرض نیکی بدی کا امتیاز اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر ہمارے کہ اسی ظلمت و سیاہی کا نام قرآن کریم میں رائن کا آیا، کل بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ مشکوٰۃ مسند احمد ترمذی اور ترمذی نے سند صحیح کے ساتھ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ توبہ کر لے تو صاف ہو جاتا ہے۔ قرطبی۔ نصیحت ناصح کے لیے ہر حال میں مفید ہے کہ مخاطب قبول کرے یا نہ کرے۔ اس آیت میں ازلی کافروں کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعظ و نصیحت کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر قرار دے دیا گیا، مگر ان کے ساتھ علیہم کی قید لگا کر بتلا دیا کہ وہ برابر کفار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نہیں، بلکہ ان کو تبلیغ و تعلیم و اصلاح خلق کی کوشش کا ثواب بہرحال ملے گا۔ اس لیے پورا قرآن کریم میں کسی آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کو بھی دعوت و ایمان دینے سے روکا نہیں گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص دعوت و دین اور صلاح کا کام کرتا ہے، ہوا مؤثر ہو یا نہ ہو، اس کو بہرحال اپنے اعمال کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شبہ کا جواب۔ اس آیت کا مضمون وہی ہے جو سورہ مطففین کی اس آیت کا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ایسا نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ بیٹھ گیا ہے، جس میں حقیقت واضح کر دی گئی ہے کہ ان کی بدعمالیاں اور سرکشی ہی ان کے دلوں کا زنگ بن گیا ہے۔ اسی زنگ کو مذکورہ آیت میں مہر یا پردہ کے لفظوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لیے اس پر یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں پر مہر کر دی اور حواس کو معاف کر دیا ہے، تو یہ اپنی کفر میں معذور ہو گئے، پھر ان کو عذاب کیسا؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے شرارت و عناد کر کے بااختیار خود اپنی استعداد برباد کر لی۔ اس لیے اس تباہی اور استعداد کے فاعل اور مسبب یہ خود ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دماغ کو آگے کہ خالق ہونے کی حیثیت سے اس جگہ مہر کرنے کو اپنی طرف نسبت کر کے بتلا دیا کہ جب ان لوگوں نے قبول حق کی صلاحیت و استعداد کو اپنے اختیار سے تباہ کرنا چاہا، تو سنت الہیہ کے مطابق ہم نے وہ بد استعداد کی کیفیت ان کے قلوب اور حواس میں پیدا کر دی۔ میرے چینل فضائل توبہ اور استغفار کو سبسکرائب لازمی کریں، شیئر کریں اور گھنٹے کے بٹن کو لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے
ایک آیت بھی پہنچا دو اور زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم.